عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر اور بڑے طویل عرصے تک ہائی کمشنر دہلی میں رہے ہیں۔ عبدالباسط صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ نے سر بڑا قریب سے دیکھا ہے انڈین گورنمنٹ کو، اور خاص طور پر جب نریندر مودی کی حکومت دونوں ٹینیور کے اندر آپ وہاں پر موجود رہے ہیں، یہ بڑی ایک پلاننگ پہلے سے اعلان پھر اس کے بعد یہ کی جاتی رہی ہے۔ یہ جو رویہ بی جے پی کا، انڈین گورنمنٹ کا اور پھر انڈین آرمی کا کشمیر کے حوالے سے پچھلے تقریباً 6-7 سال سے رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بول ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کشمیر تنازع پہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے جو اسپیشل سلسلہ جاری کیا ہے، دیٹ از کمینڈیبل۔ جہاں تک بی جے پی کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بی جے پی نے آر ایس ایس کے وطن سے جنم لیا ہے، اور آر ایس ایس کا ایجنڈا ہمیں معلوم ہے کیا رہا ہے تھرو آؤٹ دا لاسٹ 70 اور سو ایئرز۔ کشمیر میں اگر آپ دیکھیے، اور بی جے پی کا خاص طور پہ اگر آپ ان کا منشور دیکھیے، انتخابی منشور انہوں نے 2014 میں کیا یا 2019 میں، تو اس میں بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، یا آرٹیکل 370 یا آرٹیکل 35A ہے، ان کو ہم ختم کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے یہ کام تو کر دیا ہے، لیکن اب پاکستان نے کیا کرنا ہے اور کشمیریوں نے کیا کرنا ہے، اصل سوال تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح بھارت پہ پریشر بلڈ کریں، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر بھی اور انٹرنیشنل پریشر بھی، تاکہ بھارت کی جو اس وقت ایک دہشت گردی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جاریت ہے، بربریت وہاں جاری ہے، وہ کسی طرح ختم ہو اور کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت ملے۔ اصل میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو ہم پچھلے 74 سالوں سے کر رہے ہیں، اور یہ مطلب ہم ہر روز یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل میں سمجھتا ہوں کہ کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، حکومت نے کیا پلان آف ایکشن بنا رکھا ہے، ہم کس طرح بھارت پہ پریشر بلڈ کریں گے۔ اصل سوالات یہ ہیں، ان کی جانب کوئی نہیں آتا، اور ہم یقیناً کشمیری جو ہیں وہ قابل تحسین ہیں کہ وہ اتنی 9 لاکھ فوجی وہاں ہونے کے باوجود بھی اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ دیکھیے کشمیری تو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، پاکستان نے جو ایک عہد کر رکھا ہے، اور ہم ہر 5 فروری کو یا 27 اکتوبر کو اس عہد کی تجدید بھی کرتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے سامنے کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کویسچن یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا، خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد کیا ہم نے ایسے اقدامات کیے جن کو ہم سسٹین کر سکے، جو انیشیٹیوز ہم نے لیے، کیا ان کا کوئی نتیجہ نکلا، یا اب ضرورت ہے کہ وی شوڈ ری وزٹ دا ڈرائنگ بورڈ اور ہم دیکھیں کہ اور مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارا معاملہ، میں مطلب بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گو کہ پاکستان کا بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن صرف باتیں کرنے سے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ایک ٹینجیبل کنکریٹ پلان آف ایکشن کی ضرورت ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ شاید بات ہی کر لیتے ہیں، یہ پلان آف ایکشن کی کمی کہاں، کیسے اور کیوں ہے سر؟ دیکھیے وہ اس لیے ہے کہ ہم نے شاید اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا۔ دیکھیے جب تک کشمیر کا معاملہ آپ خود اس کو وہ اہمیت نہیں دیں گے تو دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ میں مطلب پچھلے جب سے 5 اگست 2019 کا یہ ہوا، غیر آئینی اقدامات بھارت نے لیے، میں کچھ سسٹمز میں انوالو رہا ہوں، یہاں پہ کچھ ڈیسیشن میکر کے ساتھ بھی بہت سی تجاویز ہم نے پیش کی کہ آپ کس طرح پہلے تو بھارت جو آزاد جموں اور کشمیر کا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں آرٹیکل 2 کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ پھر آرٹیکل 11 میں آپ ایک پلیبسسائٹ ایڈوائزر اپوائنٹ کر سکتے ہیں آزاد جموں اور کشمیر میں۔ پھر دیکھیے نہ تو پرائم منسٹر کے پاس اتنا وقت ہے، نہ فارن منسٹر کے پاس اتنا وقت ہے، ہمیں خود ایک اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر اپوائنٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ جتنے بھی ڈائمینشنز ہیں جموں اور کشمیر کی اسٹرگل کے، خاص طور پہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے کشمیری پاکستانی، ان کو ہم کس طرح موبلائز کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، مطلب جب تک آپ خود یہ اقدامات نہیں لیں گے، جب آپ خود کشمیر کو اہمیت نہیں دیں گے، تو دنیا کیوں کر آپ کی بات سنے گی؟ پہلا آپ نے خود اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے 5 اگست 2019 کے بعد کچھ اقدامات کیے تھے، کہاں گیا وہ کشمیر سیل؟
کہاں گئی وہ باتیں کہ ہم ہر جمعے کو آدھا گھنٹے کے لیے کھڑے ہوا کریں کشمیریوں کے لیے؟ تو تمام سب باتیں ہیں کہ ہم انیشیٹوز تو اناؤنس کر دیتے ہیں لیکن ان کو ہم سسٹین نہیں کر پاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھاری ذمہ داری ہے وہ آزاد جموں اور کشمیر کی نئی حکومت کے سر پہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 میں تبدیلیاں کرتے ہیں تاکہ ایک باقاعدہ سسٹین طریقے سے ہم آگے بڑھیں۔ ابھی ہم ایک قدم آگے لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، پھر ہمیں خیال آتا ہے 27 اکتوبر آ گئی ہے، 5 فروری کا وقت آ گیا اور 5 اگست بھی اپنے کیلنڈر میں آپ شامل کر لیجئے، تو آپ یہ دن مناتے رہیں گے، اچھی بات ہے، میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ آپ ان دنوں میں اظہار یکجہتی نہ کریں، لیکن یہ پارٹ ہونا چاہیے آپ کی اسٹریٹجی کا کہ آپ نے بھارت پہ پریشر کس طرح بلڈ کرنا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، اور بھارت پہ جب پریشر بلڈ ہوگا ہمیں وہ زمین پہ نظر آ جائے گا۔ ابھی بھارت پہ کوئی پریشر نہیں ہے، وہ ڈیموکریسی بھی چینج کرے گا، وہ جموں اور کشمیر میں الیکشن بھی کروا دے گا اس سال، تو معاملات تو جس طرح انہوں نے سوچ رکھا ہے وہ اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی رکاوٹ ہم نے کریٹ کر دی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ واقعی ہمارا پریشر بلڈ ہوا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی بدقسمتی کے ساتھ۔ لغاری صاحب، عبدالباسط صاحب کی باتیں بڑی تکنیکی ہیں کہ جو جس قسم کا ڈیولپ ہونا چاہیے پریشر وہ نہیں ہوا، جو کام ہمیں کرنا چاہیے شاید وہ ہم نہیں کر پائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔